أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن مولانا عليا أمير المؤمنين وأبناء المعصومين بالحق حججا فزت برب الكعبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر ہوں حسینی چینل کے حوالے سے پروگرام شب ضربت، جس میں آج تیسری نشست ہے اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ۔ تمام مومنین کو حسینی چینل کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج جیسا کہ یہ تیسری نشست ہے جس میں امام علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس پر بات ہو رہی ہے، تاکہ جس سے بچے استفادہ کر سکیں اور مومنین تک کے جو حق بات ہے وہ پہنچ سکے۔ آئیے آقا کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام مومنین تمام ناظرین کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کو بھی تعزیت ہو، تمام کے افراد کو جی، اور اللہ کی شہادت کی تعزیت جیسا کہ عالم اسلام کے لیے جی، جیسا کہ پچھلی نشست میں مول صاحب دوسری نشست تھی جس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ازواج تھیں جن کو اہل نجران کے سامنے یا مباہلے میں نہیں لے کر گئے۔ وجہ کیا تھی آپ نے بیان کی تھی، اور اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں فتح کی ہیں، یا یوں کہیں کہ جتنی بھی جنگیں عالم اسلام نے فتح کی ہیں وہ جنگیں جو بہت مشکل سے فتح ہوئی ہیں امام علی علیہ السلام کے بغیر نہیں ہو پائیں۔ یہ بھی مکمل آپ نے جب اس کا جواب دیا تھا جس سے استفادہ کیا مومنین نے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان سب کے باوجود یہ پورا نظریہ حالت زکوٰۃ میں دیکھ رہے ہیں مسلمان کے جو کس کے لیے آیت اتر رہی ہے، آیہ بلغ کس کے لیے اتر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اپنے میں سے کہہ رہے ہیں، ایک ہی نور میں سے کہہ رہے ہیں۔ دوسری چیز جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یہ بھی مسلمان سن رہے ہیں، بڑی تعداد میں سن رہے ہیں۔ چلیے وہ باتیں تو خطبوں میں سن رہے ہوں گے، کم تعداد ہوگی، کچھ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی، لیکن یہ تو ایک بڑی تعداد ہے۔ آخری حج ہے، اس کے بعد پھر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حج نہیں کر رہے ہیں۔ اب رحلت کے بعد ایک ایسا مسلمانوں نے ایسا اپنا رویہ بدلا کہ وہ گھر جس کے در پر ستارہ اترتا ہے یہ بھی مسلمانوں سے چھپا نہیں، یہ بھی تاریخ ہے۔ اور کئی باتیں یعنی کہ ان کے فضائل اتنے ہیں کہ تمام جو پیڑ ہیں، درخت ہیں دنیا کے، وہ سب قلم بن جائیں اور پوری دنیا کا پانی اگر روشنائی بن جائے تب بھی ان کے فضائل پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی معتبر کتابوں میں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا رتبہ ہے۔ اور جیسا کہ سورہ حلقہ جس پر بات ہو رہی ہے اور مسلسل ایک پروگرام چل رہا ہے ہمارا جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ابرار ہیں، یہی وہ ابرار ہیں، یہی وہ ہیں کہ جو وہاں جن کے لیے جو ہے ساری چیزیں خداوند عالم نے جنت میں مہیا کی ہیں اور ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے قرآن ہے، قرآن پر تو ہر کوئی ایمان رکھتا ہے، ہر طریقے سے مسلمانوں کو بیان کیا جا رہا ہے، تاریخ بیان کر رہی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ رحلت کے بعد بیٹی کو جو ہے شہید کیا گیا، ظلم کیا گیا، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً امام علی پر اتنے پہاڑ کے اتنے ظلم کہ جس طریقے سے اگر کہا جائے کہ وہ کیسے دل والے تھے ان کے بارے میں بیان کریں تاکہ اس سے لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ پیش کیا ہے اور اچھا سوال جو ہے آپ کا ہے، اور واقعاً جو ہے لوگوں کے اذہان میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آخر جو ہے اتنے فضائل جو ہے نبی نے علی کے بارے میں بیان کیے، اتنے فضائل جو ہے شہزادی فاطمہ کے لیے بیان کیے گئے، اور اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ 1,20,000 کے مجمع میں علی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اور ان کے سامنے جو ہے
یعنی انکار کرنے والے پر عذاب بھی نازل ہوا اور سب نے جو ہے یعنی مبارکباد بھی دی، ہے نا. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کوئی جنگ کہ 12 دن ادھر رکھیے آپ، جی 28 دن ادھر رکھیے آپ، جی 40 دن یہ ہو گئے، تقریباً 70 دن جو ہے گزرے. ٹھیک ہے نا بھائی. 28 صفر کو جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، اور 12 دن ادھر، کیونکہ 18 اور 12 30 ہوتے ہیں، تو 28 12 کتنے ہوئے جی بھائی؟ 28 12 جو ہے 40 ہوئے. جی جی ٹھیک ہے نا. 40 دن وہ اور 30 دن محرم کے، جی 70 دن گزرے. اب آپ غور کریں کہ 18 غدیر سے 70 دن گزرے ہیں، اور کیسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ آخر جو ہے وہ بھول گئے کہ نبی نے کہا تھا سب کو مبارکباد دو، مبارکباد دی. اس کے بعد بھی جو ہے کہتے یاد رکھنے کے لیے کہا، یاد بھی رکھا انہوں نے. آخر کار جو ہے یعنی وہیں سے ایک کھوٹ نظر آنے لگی. بہرحال میں کیا بتاؤں، مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے. وہیں سے کھوٹ نظر آئی کہ نبی نے کچھ افراد کو اسامہ کے لشکر کے ساتھ بھیجا تھا کہ جاؤ جنگ کرو، ان کے ساتھ جاؤ. تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ وہاں سے واپس آئے، یعنی راستہ چھوڑ کے چلے آئے. یعنی اسامہ کو چھوڑ دیا، یعنی جو نبی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. جی جی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یعنی ان لوگوں نے سوچا، دونوں افراد نے، کہ آخر جو ہے نبی جو ہے ضعیف ہو چکے ہیں اور بیمار ہیں. تو کچھ دماغ میں چلا، تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں سے واپس آ گئے. تو نبی نے کہا کیوں واپس آ گئے؟ تو اس کے بعد جو ہے کہتے کہ نبی نے ایک جملہ کہا، تاریخ میں موجود ہے، لعن اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ. جو اس لشکر سے تخلف کر کے، مخالفت کر کے واپس آ گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ نبی نے اس زمانے میں کیا تھا. اس کے بعد جو ہے جب نبی نے دیکھا کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو نبی نے کہا اچھا جاؤ قلم لے کر آؤ، دوات لے کر آؤ، میں کچھ لکھ دوں. یعنی زبان سے وہاں کہہ چکے ہیں، پھر قلم دوات منگایا جا رہا ہے. تو اس وقت جو ہے جناب یعنی آپ دیکھیے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو بعد میں دین کے ٹھیکیدار بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ ہذیان بک رہے ہیں. بھائی آپ غور کریں کہ وہ نبی جو بہرحال جو ہے پیغام الہیہ کو پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ہذیان بک رہے ہیں. ہمیں عجیب صورتحال ہے. نعوذ باللہ خاکم میں دہن. پوری زندگی جس نے دین کو بچایا، دین کو جو ہے تبلیغ کی ہے نا. 23 سال جو ہے کہتے پورا انہوں نے جو ہے کہتے دین کے لیے جو ہے وقف کر دیا. 40 سال تو وہ تھا ہی، لیکن 23 سال جو ظاہری زندگی بعثت کے بعد گزاری ہے، یعنی بعثت یعنی جب مبعوث میں رسالت کا اعلان کیا ہے، ورنہ بچپن میں سننا بھی تھے، لیکن نبوت کا جو اعلان کیا اس کے بعد 23 سال جو ہے انہوں نے جو ہے باقاعدہ جنگ لڑی، جو زحمتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں. اس کے بعد مجھے کہتے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہذیان بک رہے ہیں. ہمارا عجیب صورتحال ہے. اور قلم نہ دیا گیا، جو بنا وحی الہی کے بولتا ہی نہ ہو. ظاہر سی بات. تو اب وہ یعنی لکھنا چاہ رہے تھے لیکن لکھنے نہیں دیا. وہ تو ایک دنیا والوں کو بتانا تھا نبی کو کہ دیکھو ہم کو قلم تک نہیں دیا ہے، دوات بھی نہیں دیا ہے کہ ہم لکھ سکیں. ہم کو جو ہے کہتے کہ یہ کہا جا رہا ہے، یعنی ہر چیز لوگوں کے سامنے واضح کی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نبی کے وفات کے بعد لوگوں کے آنکھیں بند ہو جا رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے کہ دیکھو تم لوگوں کے بارے میں جو ہے نبی نے یہ کہا تھا، لعنت نبی نے کی تھی، تم نے جو ہے قلم دوات نہیں دیا تھا، تم یہاں کہا کہتے کہ ٹھیکیدار بننے کے تیار ہو گئے. لیکن ایک بنی ثقیفہ کی میٹنگ کی گئی، اور کتنا بڑا المیہ ہے اہل اسلام کے لیے کہ وہ نبی جو پیغام الہیہ لے کر آئے، دین لے کر آئے، 1,20,000 افراد صرف حج کرنے گئے تھے نبی کے ساتھ. ان کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 6 یا 7. پھر آپ بتائیں تعداد عقل سے عقل، کم سے کم، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی علی کے ساتھ جو ہے، علی نبی کے ساتھ، تو یہی ہوا
کہ علی جو ہے آخر دم تک جو ہے علی کے ساتھ رہے اور اس نبی کے ساتھ رہے علی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی تدفین و تکفین و یعنی غسل میں سب میں شامل رہے علی۔ مذہب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا، ابھی آپ نے کہا کہ قلم و دعوات نہیں دیا گیا، یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ اس وقت مولا کائنات کہاں پر تھے؟ دیکھیں مولا کائنات اب یہاں پہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیشہ نبی کے ساتھ ہی ساتھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت کا معاملہ جو ہے الگ تھا۔ نبی جو ہے بتانا چاہ رہے تھے دنیا والوں کو کہ دیکھو ایسے سے افراد موجود ہیں کہ یعنی نسبت کیسی دے رہے ہیں، آپ زبان سے آپ دیکھیے پہلے، وہ تو بات چھوڑیے کہ کیا بات ہے، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نسبت کیا دی، ہزیان کی نسبت دی نا، تو نبی کو اپنے نبی کو اپنے رسول کو جو ہے انسان اس طرح سے نسبت دے گا، تو ان کے لیے حقیقتیں واضح کر دی لوگوں نبی نے۔ علی تو باعث ظاہر تھا، علی تو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہے اور اس وقت بھی دم مرگ جو ہے یعنی آخر دم تک جو ہے نبی کے ساتھ رہے، اور اسی لیے یہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کر گئے اور جنازہ غسل و کفن دیا گیا، دفن تک ہو گیا، تو یہاں بنی ثقیفہ چل رہی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی، بنی ثقیفہ کی میٹنگ جو ہے، یہاں جنازہ موجود ہے، نبی کا جنازہ موجود ہے، اس کے بعد یہ لوگ جنازہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں اور بنی ثقیفہ کی میٹنگ کر رہے ہیں، یعنی عجیب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ جانتے تھے کہ نبی کا جنازہ چھوڑ کر علی نہیں جائیں گے، یہ اتنا پتہ تھا، اچھا یعنی اتنی دیکھیں دشمن بھی جو ہے افراد بھی جو ہے سمجھتے ہیں علی کی حیثیت، علی کی یعنی منزلت کو، کہ علی نبی کا ساتھ نبی کے جنازے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، یہ طے ہے جب تک دفن نہیں کر دیں گے۔ ان لوگوں نے یعنی میٹنگ کر دی، ثقیفہ کی میٹنگ، اور سب سے پہلا ظلم جو ہے ان لوگوں نے جو کیا علی کے اوپر کہ علی کی حکومت کو چھین لیا، ہے نا، چھینا بھئی حق علی کا تھا، چھین لیا، اس میں اور یہاں تک کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسن علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ میرے باپ کا ممبر ہے، تو میرے باپ کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اب بتائیے ان کو اقرار کرنا پڑانا مدینے والوں کے درمیان کہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے باپ کا ممبر ہے۔ آپ دیکھیے بار بار جو ہے یہ پہچانوایا جا رہا تھا لوگوں کو، پھر بھی لوگ جو کہتے ہیں نہیں آگے آ رہے تھے۔ سوال میرا یہی تھا آپ سے، نہیں آ رہے ان سب چیزوں میں سبھی، ابھی ایک ذہن میں ایک اور سوال آیا تھا، جس طریقے سے امام علی علیہ السلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور بتایا، اور امام علی نے اس بات کے لیے پوچھا کہ میں کیا کروں اس وقت، تو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انصار ہوں تو جنگ کرنا، اور اگر انصار کم ہوں تو خاموشی اختیار کرنا۔ میں اس کی صبر کی بات تھی، اور دوسری بات میں تو کہتا ہوں، بہرحال بات لمبی ہو جاتی ہے، کہ بنی ثقیفہ کی میٹنگ کے بعد یعنی جب تدفین و تکفین کر چکے ہیں مولا کائنات، تو اس کے بعد جو کہتے ہیں ان کو پتہ مطلب جب بتایا گیا کہ اب تو یعنی پہلے خلیفہ یہ ہو گئے ہیں اور خلافت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو اب میں عام طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ نہ اس زمانے میں موبائل کا دور تھا، نہ اس زمانے میں جو ہے کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کا دور تھا، نہ اس زمانے میں جو ہے کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا دور تھا، نہ اس زمانے میں جو ہے کار کا دور تھا کہ یعنی فوراً جو کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے یعنی علی کی جگہ پہ کوئی دوسرا اگر ہوتا تو اپنے افراد سے کہتا کہ تم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی چلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ وہ علی جو جنگ احد میں بڑھ بڑھ کے حملہ کیا اکیلے اور نبی کو بچایا ہے، کیا ان کے لیے چند افراد جو ہے کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، اور یہی ہوا۔ آپ دیکھیے وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب شہزادی فاطمہ کی شہادت واقع ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ رات کی تاریکی مجھے دفنائیے گا، اور اس کے بعد فلاں فلاں افراد کو جو ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا۔ تو مولا کائنات نے کئی قبریں بنا دیں، کئی قبریں بنائیں جنت البقیع میں، اس لیے کئی قبریں بنائیں کہ قبر کا نشان جو ہے یہ لوگ نہ پائیں، کیونکہ دشمنی اتنی زیادہ عرب میں تھی کہ یعنی جنازے کو نکال کر بھی جو کہتے ہیں ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے مولا کائنات نے آج تک ابھی تک جو ہے کسی کو معلوم ہی نہیں قبر کہاں ہے شہزادی فاطمہ کی، کسی کو نہیں معلوم ہے۔
نہیں مظلومیت اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتی ہے. بہرحال تو مولا کائنات نے قبریں بنا دی تھیں. تو کچھ لوگ جو ہے دوسرے دن اپنا جو ہے لاہ لشکر لے کے نکلے, لاہ لشکر, ٹھیک ہے نا, لے کے نکلے, خلیفہ صاحب نکلے. تو اس کے بعد جو ہے کہا کہ ہم تو نماز جنازہ پڑھیں گے. تو مولا کائنات کو اطلاع ملی. مولا کائنات نے شمشیر اٹھائی اور پہنچ گئے قبر کے پاس اور قبر پہ بیٹھ گئے. کہا اب ہم یہاں پہ ہیں, کسی کی ہمت ہو قبر کو ہاتھ لگا لیں, کسی کی ہمت ہو قبر پہ ہاتھ لگا دیں. کچھ لوگ آگے بڑھنے لگے تو ایک نے کہا کہ رک جاؤ. اب جو ہے نبی کا قول یاد آ گیا ان کو. نبی نے کہا تھا کہ اگر علی مٹی کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوں تو اس وقت جو ہے پوری کائنات اگر آ جائے تو علی کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. یاد آ گیا, نبی کی اس بات کو مان لیا انہوں نے اور چپ چاپ جو ہے الٹے پاؤں بھاگ گئے, واپس چلے گئے, رکے نہیں ایک لمحے کے لیے. جو اقوال ان کے تھے کہ جو یعنی اب آپ دیکھیے کہ جو اپنے مطلب کی بات تھی نا وہ مانتے رہے, جو اسلام کے مطلب کی بات ہے وہ نہیں مانا انہوں نے. عجیب صورتحال ہے. یہاں پر ایک قول اور بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس میں آپ نے فرمایا کہ علی جدھر جدھر حق, ہاں سب سے بڑی بات ہے بھائی, علی مال حق والحق مع علی, یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہیں تک بات نہیں کہی, یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. نبی نے جملہ کہا کہ جدھر جدھر علی جائیں گے وہیں وہیں حق نظر آئے گا. جی, یہ سورہ حلقہ سے کتنا ملتا جلتا ہے کہ بالکل, جو چشمہ جو جاری ہوگا عین یشربو ہے نا, یعنی وہ جدھر لے جانا چاہے لے جائیں گے. تو اب وہی مسئلہ یہاں پر ان کی طرف جا رہا ہے. جی, مسئلہ یہی ہے کہ علی جدھر جائیں گے وہی حق ہوگا. سیدھی بات ہے. یہاں پر وقت ہمارے پاس کم ہے, لیکن ہم سوال اسی میں کریں گے آپ سے کہ یہ ساری باتیں ایک طرف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو کہ مسلمانوں تک کے پہنچائے جاتے تھے اور خطبے کے ذریعے سے بھی, حج کے ذریعے سے بھی, تمام اعمال کے ذریعے سے بھی, دعاؤں کے ذریعے سے بھی, ہر طریقے سے پہنچائے جا رہے تھے. اور کیونکہ عالم اسلام بہت زیادہ پھیل رہا تھا, جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس کے بعد پھر جو محنت, کوشش و کاوش ہوئی, اس میں ایک بہت پھولدار, اس کو بغیچہ کہہ لیں گے, جس طریقے سے بنا عالم اسلام, پھلا پھولا. مولائے کائنات کی جو زندگی تھی اس میں جو مسائل سامنے آئے کہ شہادت ہوئی, سب سے پہلے تو شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی, اس کے بعد پھر ان کے شکم میں جناب محسن کی, اس کے بعد پھر امام علی علیہ السلام کی جو حکومت تھی. اس حکومت میں ہر انسان کوئی ایسا نہیں تھا, یہ تاریخ اہل سنت تمام مسلمانوں کی جو ہے کتاب میں پائی جا رہی ہے کہ جو ہے کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ انصاف نہ ہوا ہو علوی حکومت میں, اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو بھوکا پیٹ سویا ہو اس دور میں, ہے نا. وجہ کیا تھی مول صاحب؟ یہاں پر سوال میں بہت طویل کر رہا ہوں آپ سے, اور میں جواب بھی آپ سے طویل ہی چاہوں گا مختصر وقت میں, لیکن کیا وجہ تھی کہ ایک دم سے عوام بدلی, شہادت امام علی علیہ السلام 19 کی صبح کو آپ کو ضربت لگتی ہے اور یہ واقعہ پیش آتا ہے, ایک کوہرام مچا ہوتا ہے, شہادت ہو جاتی ہے, انصاف, اور ایک طرف امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, ایک طرف ضربت لگ رہی ہے, دوسرا قاتل کو بھی پانی پلا رہے ہیں, رسی ڈھیلی کرا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. جاتے جاتے بھی ایک پیغام دے گئے, لیکن اس کے باوجود ان کی حال پر اتنے ظلم, اتنے ستم. دیکھیں, سب سے بڑی بات بتائیں آپ کو, بہت اچھی بات آپ نے کہی اور غور کرنے کی بات ہے عوام الناس کو, اور اہل سنت کو بالخصوص جو ہے ان کے بارے میں سمجھنا چاہیے. ابھی بھی جو ہے موقع ہے ان کے لیے. سوائق محرقہ ایک کتاب لکھی گئی ہے اور واقعاً یہ اہل تشیع کی مخالفت میں لکھی ہے کہ ایسی بجلیاں جو جلانے والی ہوں. تو آپ غور کریں کہ اس میں بھی یہ نکال نہ پائے فضائل اہل بیت کو. آپ غور کریں, یعنی اس میں بھی ایک جملہ موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے 2 چیزیں جو ہیں ہدایت کے واسطے کارآمد ہیں, ایک میرے اہل بیت اور ایک کتاب خدا. اب آپ بتائیں اس جیسی روایت کو نہ نکال پائیں گے.
یعنی وہی مسئلہ ہے نا کہ اللہ جو ہے حقائق کو ہٹنے نہیں دے رہا ہے. ہر جگہ پہ تم زہر جتنا کہتے زہر گھولنے لگو, اسی زہر میں سے جو ہے ایک شفا کے طور پر جو ہے ایک روایت نکل کے سامنے آ جائے گی. جی روایت نکل کے آ گئی. تو وہی صورتحال ہے. تو ابھی بھی جو ہے موقع ہے ان کو سوچنے کے لیے. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میں درمیان میں جو ہے کہتے کہ بات ہماری نامکمل رہ گئی تھی کہ نبی کے بعد ہی سلسلہ یہ شروع ہو گیا مخالفت علی کا. تو علی نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ مسئلہ دو مسئلے تھے. اگر اس وقت علی تلوار اٹھا لیتے تو پھر جو تفریقے ہو جاتے, دو حصوں میں جو ہے پبلک بٹ جاتی, اور ادھر جو ہے اہل کفر, اہل نفاق, اہل کہتے کہ شرک یہ طاق میں لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے ان پر حملہ کر کے ہم جو ہے ان کو جو ہے نیست و نابود کر دیں. تو صبر کرنا ہی بہتر رہا تاکہ اسلام باقی رہے, چاہے دوسروں کے ہاتھ میں رہے, ہم اس کو جو ہے تھوڑا بہت ٹھیک کرتے چلیں گے. اور یہی ہوا کہ 25 سال کے دور میں جو ہے مولا کائنات نے اس کو ٹھیک کرتے رہے. جب بھی مسئلہ پیش آیا انہوں نے مسئلے کا حل نکالا. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے سخت مرحلہ یہ ہوا کہ ہر دور میں یہ چلتا چلا آیا. مثلا پہلے دور کے خلافت میں بڑا ضروری ہے کہ میں اس کو بیان کروں تاکہ ان کے مظالم جو ہے سامنے آ جائیں. کیا دیکھیں کتنے مظالم رہے گے. یعنی مالک ابن نویرہ جو نبی کے صحابیوں میں سے تھے, وہ ایک قبیلہ تھا پورا ان کا, اور قبیلے میں ان کی ایک دھاک تھی, باقاعدہ جو ہے ایک ان کا ایک مرتبہ تھا. تو یہاں سے مدینہ سے خالد ابن ولید اپنا لشکر لے کے پہنچا اور اعلان کر دیا کہ میں زکوٰۃ لینے آ رہا ہوں. اور زکوٰۃ جو ہے کہتے کہ نبی یعنی اس لیے جو ہے زکوٰۃ لینے آ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پراپرٹی, آپ کے پاس زکوٰۃ واجب ہے, اور مدینے سے میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے مالک ابن نویرہ نے کہا ٹھیک ہے آؤ, ہم زکوٰۃ تمہیں دے دیتے ہیں. جبکہ خالد ابن ولید اور مالک ابن نویرہ کے درمیان جو ہے تھوڑی رنجش تھی پہلے سے. تو اس کے باوجود جو ہے مالک ابن نویرہ نے کہا کہ آؤ ہم زکوٰۃ تمہیں دیں گے. اس کے بعد یہ لوگ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ دیں گے. یعنی باقاعدہ ان کا استقبال کیا, کھانے پینے کی چیز دی, اس کے بعد بھی جو ہے ان کو زکوٰۃ میں دیا. تو خالد نے جو ہے دھوکے سے مالک کو قتل کر دیا, جبکہ یہ استقبال کر رہے ہیں. یہ اپنی پرانی رنجش لے کر جو ہے مالک کو قتل کر دیا, مالک ابن نویرہ کو. اس کے بعد دیکھیے اسی شب ان کی زوجہ کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی, اور اس کے بعد مال و اسباب لوٹ لیا, 3 گناہ کیے. اور جب یہ واپس ہے مدینے آتے ہیں تو دوسرے خلیفہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اس پر حج جاری کیا جائے. اس نے غلط قدم اٹھایا. لیکن حکومت وقت نے کیا کیا؟ حکومت وقت نے کہا کہ انہ اجتہد ورعا, اس نے اجتہاد کیا اور اپنے نظریے پر عمل کیا, وہ اپنے لحاظ سے یعنی صحیح کیا. اب آپ غور کیجیے کتنا بڑا ظلم ہوا. لیکن اس کے باوجود جو ہے یعنی ان لوگوں نے جو ہے اس کو صحیح ٹھہرا کر جو ہے یعنی آنکھ بند کر لی انہوں نے. تو اب آپ غور کریں کہ ایسا بھی دور گزرا ہے. تو اب صحابی رسول کو قتل کر دیا جا رہا ہے. پھر تیسرے دور کی خلافت میں آپ دیکھیے, ارے مروان ابن حکم کا نام آپ نے سنا ہے, مطلب سب نے سنا ہے. مروان ابن حکم کو نبی نے مدینے سے باہر بھگا دیا تھا کہ مدینہ متبرک جو ہے شہر ہے, تم جیسا نہیں رہ سکتا انسان یہاں پر. اتنا بدتر تھا, یعنی برا انسان تھا. نبی نے باہر بھگا دیا. ٹھیک ہے نا. تیسرے دور کی خلافت میں جبکہ 2 دور کی خلافت گزر چکی, ان دونوں نے نہیں بلایا, لیکن تیسرے دور کی خلافت میں اس کو مدینہ بلا لیا گیا. اس کے بعد جو ہے جناب ابو ذر غفاری جو نبی کے صحابی ہیں ان کو جو ہے مدینے سے باہر رفضہ بھیج دیا گیا. کیسے کیسے حالات رہے. اور علی جو ہے صبر کرتے رہے, کیونکہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے علی کے لیے جو ہے مشکل تھا معاملہ, کیونکہ حالات جو ہے ناخوشگوار تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے اتنے حالات گزرنے کے بعد
دور خلافت جب آیا ہے اور 5 سال کی جو ظاہری کہتے حکومت ملی ان کو، تو اس میں جو ہے عدل و انصاف سے کام دیا، جو آپ کا سوال تھا کہ اتنا کہتے سب کے ساتھ کیا کہ آخر کار مدینے کوفے میں جو ہے مسجد کوفہ میں سب کو جمع کر کے مولا نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہمیں بتا دے کہ کوئی بغیر کہتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں بغیر یعنی چھت کے رہا ہو، بغیر یعنی کھانے کے جو ہے رہا ہو، بھوکا سویا ہو، بغیر لباس کے رہا ہو۔ سب نے برجستہ کہا کہ نہیں یا علی، آپ نے جو ہے سب کو لباس دیا، سب کو کپڑا دیا، سب کو کھانا دیا، سب کو جو ہے چھت دی۔ تو اب یہ ہے عدل و انصاف کی حکومت۔ اس کے باوجود جو ہے یہ یعنی آپ کے جو ہے ابن ملجم نے جو کہ خوارج میں شامل ہو گیا تھا، اس نے جو ہے یعنی ایک عورت کے فریب میں آ کر فتامہ کے فریب میں آ کر خدا کی لعنت و ملعونہ، اس کی کہتے فریب میں آ کر، بلکہ خود بھی جو ہے خواہش مند تھا اور جو ہے اس عورت نے بھی کہا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ تلوار پہ زہر لگائی گئی اور اسی سے جو ہے مولا کو شہید کیا گیا۔ لیکن آپ غور کریں کہ آخر ایک سوال آپ کا ذہن میں ہو سکتا ہے کہ مولا کو حالت سجدے میں ہی کیوں ضربت لگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کو عام حالات میں تو کچھ کوئی نہیں کر سکتا تھا نا، سب جانتے، سب کو معرفت تھی کہ جب علی سجدے میں ہوتے ہیں تو دنیا سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف اللہ کی طرف ہوتا۔ اس لیے وہ تاک میں لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد مولا کے سر پہ ضربت لگائی ہے تو یہی مسئلہ ہوا کہ اس علی کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، درد کا احساس نہیں ہوا تھا حالت نماز میں، تو سب کو پتا تھا۔ مطلب میں چاہوں گا یہ اب آخر میں جائے گا یہ پروگرام شب ضربت کے نام سے ہے اور آخری ہے آج، کیونکہ اس رات اہل بیت اطہار علیہ السلام پر بہت سخت مصیبت کا دور ہے۔ میں چاہوں گا آپ مصائب کے آخر میں آپ مصائب کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں، اور میں اجازت چاہوں گا مومنین سے، تمام ناظرین کو تعزیت پیش کروں گا، آغا مصائب پیش کریں گے، اس کے بعد یہ پروگرام ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اعزائے گرامی، بہرحال آپ 3 دن سے فضائل کو سن رہے ہیں اور مولا کے فضائل، بس عزیزوں چند جملے کیا آپ غور کریں کہ مولا نے کہا کہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ علی جن کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ ایک مرتبہ مولا جو ہے خاک اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد خون کا فوارہ جاری ہوا۔ مولا نے امام حسن اسلام سے کہا، اے میرے بیٹے حسن، نمازیوں کی نماز تمام کرا دو۔ اب جو ہے جناب امام حسن السلام نے جو ہے نمازیوں کی نماز تمام کرائی، اس کے بعد مولا کائنات کو مسجد کوفہ سے بیت الشرف کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تمام شیعہ حیدر کرار گریہ کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں امام علی علیہ السلام نے کہا، اے بیٹا حسن، ان سے کہہ دو اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں، کیونکہ جب یعنی میری بیٹیاں میری یہ حالت دیکھیں گی تو یہ گریہ کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں، گریہ کرتی ہوئی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچے۔ مولا یہی کوفہ ہے، آپ کی دور حکومت میں آپ کو اتنا خیال کہ رونے کی آواز بھی نامحرموں کے کانوں تک نہ پہنچے، لیکن سن 61 ہجری ہے کہ یہی جناب زینب ہے، ام کلثوم ہے، سر پہ نمک نہ ہے نہ چادر، بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار ہے، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام میں بدل پھرایا جا رہا ہے۔ یہی بازار کوفہ ہے، بازار شام ہے۔ منادی ندا دیتا ہے، اے تماشا دیکھنے والو تماشا دیکھو، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے بے حق زہرا و ابیہ وارے و بنیہ، پر ہمارے اعمال قبول فرما، امام کے اعمال انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔